سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، میں آستان عالیہ حضرت خواجہ غلام فرید کے سجادہ نشین داعیے اتحاد امت حضرت قبلہ خواجہ معین الدین محبوب خورجہ دامت برکاتہ القدسیہ کا بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایمان افروز محفل میں اس فقیر کو حاضری کا حکم دیا اور اس بہانے یہاں حاضر ہو کر آستان شریف پر حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور عرش شریف کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع بھی میسر آیا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. حاضر محترم، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے اتحاد امت. بڑا خوبصورت عنوان رکھا ہے حضرت خواجہ صاحب نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اولیاء کرام خواہ وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور دادا گنج بخش علی حجویری ہوں، کہ بابا فرید شکر گنج ہوں، جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں وہ اتحاد امت کے علم بردار تھے، اتحاد امت کے داعی تھے. یہی وجہ کہ ایک انگریز کو یہ کہنا پڑا کہ میں ہندوستان کے اندر گیا، میں نے وہاں ایک 8واں عجوبہ دیکھا. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا عجوبہ تھا؟ کیا تاج محل دیکھ کے آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نے اجمیر کے اندر ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا وہ کون سی قبر ہے؟ کہا کہ میں حیران رہ گیا. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ایک عجیب شان و شوکت رکھتا ہے کہ وہاں صرف مسلمانوں کے تمام مقابل فکر نہیں، بلکہ جتنے مذاہب رکھنے والے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، کافر ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، وہ جب تک اپنی دکانیں نہیں کھولتے جب تک خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری نہیں دیتے. کہتے ہیں حیران
کہ کیا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا. یہ ہے وہ اتحاد کہ ان اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی ایک محبت اور اتفاق کی فضا پیدا کی. اور آج الحمدللہ ان کے آستانوں سے بھی یہ محبت کا پیغام مل رہا ہے. اور عزیزان من یہی وجہ ہے, آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو اس اتحاد کے دشمن ہیں ان کو یہ آنکھوں میں کھٹک رہی ہے یہ آستانے, یہ مزار. کیا وجہ ہے؟ کبھی حضرت آقا بشری حجویری کے آستانے پر بم دھماکہ ہوتا ہے, کبھی غازی کے مزار پر کراچی کے اندر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بم دھماکہ ہوتا ہے. کون سا مزار ایسا ہے جس پر بم دھماکے نہیں ہوتے؟ ان کو پتا ہے کہ اس وقت جن آستانوں سے اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے, جس آستانوں پر محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے, جہاں سے یہ فرقواریت کی آگ کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, وہ یہ آستانے ہیں. ان کو ختم کیا جائے, ڈرایا جائے. یا بم دھماکے ہوں گے, لوگ آئیں گے نہیں یہاں. لیکن آپ نے دیکھا ابھی راول صاحب بتا رہے تھے لائن لگی ہوئی ہے, تلاشی بھی ہو رہی ہے, لیکن کئی کئی میل لائنیں لگی ہوئی ہیں. دھماکے کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید دھماکے کر کے ان عاشقان مصطفیٰ کو, ان عاشقان اولیاء کو ڈرا دیا جائے گا, یہ مزارات پہ دینا حاضری چھوڑ دیں گے. لیکن ان کو پتا نہ تھا ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے, ان کے دلوں کے اندر ولیوں کی محبت ہے. یہ بموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم جتنے چاہو بم مارو, یہ آسانوں پر ہاتھی دیتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ محبت کا پیغام ملتا رہے گا, اور یہی بنیاد ہے اسلام کی, اور اسی کو اسلام نے اہمیت دی ہے. آپ اندازہ کریں, میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے, رب کائنات فرما رہا یاد کرو میری اس نعمت کو. مولا کون سی نعمتوں کو یاد کرے؟ دوسری آیت میں فرمایا بَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہے. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو, میری نعمتوں کو یاد کیا کرو. بے شمار نعمتیں اللہ کی, کس کس کو یاد کریں ہم. یہاں خاص کسی نعمت کا نام نہیں لیا گیا, لیکن یہ شمار نعمتوں میں ایک نعمت کا نام لے کر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماتا ہے میری خاص نعمت ہے, اس کو یاد کرو. مولا کون سی وہ نعمت ہے؟ فرمایا وہ نعمت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے, برس برس سے تمہاری دشمنیاں چلی آ رہی تھی, لیکن میں نے اپنے محبوب کو بھیجا, رحمت للعالمین کو بھیجا. اس کی پیاری تعلیمات نے تم کو پھر سے بھائی بھائی بنا دیا. یہ ہے میری نعمت, اس نعمت کو یاد کیا کرو. یعنی اس نعمت کا آپ اندازہ کریں, عام نعمتوں کو اللہ نے اعلیٰ اللہ کہہ کر اس کا ذکر نہیں فرمایا, لیکن اس نعمت کا نام لے کر ذکر فرمایا. پتہ چلا اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم اگر نعمت ہے تو یہ محبت والی فضا. ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی دیگر نعمتیں ہیں وہ بھی اسی کے وجہ سے ہم کیوں سمجھ لیجیے اگر یہ نعمت موجود ہے تو وہ بھی ہماری نعمت ہے. ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے. یہ سازش ہے, اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے. شام کے اندر, بغداد کے اندر, یمن کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے, لڑایا جا رہا ہے. پوری امت مسلمہ کو دو بلاکوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو لڑا کر آپس میں کمزور کیا جائے اور وہ اپنے مقاصد یہود و نصارہ پوری کر سکیں. یہی سازش پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. لیکن الحمدللہ جب حضرت صاحبزادہ حضرت خواجہ پیر معین الدین محبوب کوریجہ جیسے
جب آستانوں کے سجادہ رشید یہاں موجود ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں اسلام کے دشمنوں کی، یہود و نصارہ کی یہاں سازشیں پاکستان میں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اور جہاں انشاءاللہ سب اتفاق و اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ کر اسلام کے دشمنوں کی سازش کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور عزیزان ایمان، یہ بڑی دولت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں غور کریں۔ الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل جو اس وقت ایک بڑی نعمت ہے، جو میرے قائد حضرت علامہ شاہ شیوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنائی تھی وہ، اور اس میں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں الحمدللہ موجود ہیں جو الحمدللہ اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تقاریر بھی ہو رہی ہیں۔ قوم کو بتا دیا کہ اگر پاکستان میں کوئی اس قسم کے واقعات ہو تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن کارروائی کر رہے ہیں، اور آپس میں کوئی فرقہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ نہیں لڑتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل و غارت گری نہیں کرتے، وہ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں جو آ کے اس قسم کی حرکتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان ایمان، پھر بھی دھماکے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں، قوم کے الحمدللہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کر دی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جن کو پیسے مل رہے ہیں، جو یہود و نصارہ سے پیسے لے کر مسلمانوں کو لڑانے کی سازش کرتے ہیں، جو بم دھماکے کرتے ہیں، وہ میرے اور آپ کی تبلیغ سے تو خاموش نہیں ہو سکتے۔ ان کو تو کتنی خواجہ کی کافیاں آپ سنائیں اور محبت کے پیغام دیں، وہ تو خاموش نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ذمہ دار حکومت ہے، ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کون کون اس وقت اس پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو لگام دیں۔ ہمارا کام تھا، ہم نے کر دیا الحمدللہ۔ حضرت خواجہ محمود کوریجہ نے، معین الدین کوریجہ نے اپنا کام کر دیا۔ اتنے تمام مسالک کے لوگ الحمدللہ یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا گلدستہ سجا ہوا ہے یہاں۔ ہم نے الحمدللہ اپنا کام کر دیا، لیکن اب کام حکومت کا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون کون ہیں جو اس قسم کی آگ بھڑکاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کو سجانے والوں کو بھی شاد اور آواز رکھے، ان آستانوں کو شاد اور آواز رکھے، اور ان کے فیوزات کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔